إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ معزز ناظرین، کتاب انوار النعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی ایک کتاب ہے جو کہ کوفی علماء میں سے ایک عالم تھے۔ ان کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ان کی فضیلت اور ان کے مقام کے اندر فرق کیا ہے؟ ان کے ہاں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ جو کہ امام الانبیاء ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کی ایک فضیلت ہے، ان کا ایک مقام ہے، پوری دنیا کے انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کوفی علماء کے ہاں اگر یہ بات ہوتی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اگر سمجھا جاتا تو یہی حق تھا اور یہی بہتر تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام دیا جا رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کس طرح دیا جا رہا ہے۔ صدوق نے روایت کی ہے انوار النعمانیہ کے اندر، نعمت اللہ جزائری کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ سب سے پہلے روایت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفی علماء کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ آئیے پیش کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں دی گئی ہیں جن میں علی بھی میرا شریک ہے، اور علی کو 3 چیزیں دی گئی ہیں لیکن میں ان میں شریک نہیں ہوں۔ تو سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سی جو چیزیں ہیں جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شریک ہیں، اور کون سی وہ 2-3 چیزیں ہیں جن میں آپ ان کے شریک نہیں ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب جو ارشاد فرمایا کہ علی 3 چیزیں علی کو جو دی گئی ہیں ان میں ان کا شریک نہیں ہوں۔ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حمد کا جو جھنڈا ہے، لواء الحمد کا جو جھنڈا ہے، وہ جھنڈا اصل میں میرا ہے لیکن اسے میں نہیں اٹھاؤں گا، اسے اٹھانے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حوض کوثر جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام دیا گیا ہے، ایک مرتبہ قیامت کے دن دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، لیکن کہتے ہیں حوض کوثر میرا ہے اور اس سے پلانے والے علی، یعنی علی میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوں گے اور وہ لوگوں کو پلائیں گے، ان کی جگہ پہ میں نہیں ہوں گا۔ ساتھ میں ذکر کا نہیں ہے، کہتے ہیں پلانے والے علی ہیں، حالانکہ یہ مقام اور مرتبہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ علی جو ہے وہ حوض کوثر پلانے والے ہیں، حالانکہ پیغمبر کہتے ہیں کہ حوض کوثر میرا ہے۔ اب تو یہ 3 چیزیں وہ تھیں جن میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق تھیں، اور ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اب اندازہ آپ لگائیں کہ کس طرح افضلیت دی جا رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
آگے جو 3 چیزیں ذکر کی ہیں وہ 3 چیزیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، ان کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون سی وہ چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ علی کو شجاعت دی گئی، پیغمبر فرماتے ہیں، روایت جو پیش کی جا رہی ہے اس میں کہ علی کو شجاعت دی گئی، ویسی شجاعت مجھے نہیں دی گئی، مجھے نہیں ملی، اور علی کو فاطمہ الزہرا جیسی بیوی ملی، مجھے ویسی بیوی نہیں ملی۔ علی کو حسن اور حسین جیسے بیٹے ملے، مجھے ان جیسا بیٹا نہیں ملا۔ یعنی 3 چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہیں، دینے والی ذات اللہ تعالی ہے، اس میں شریک کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کے اندر، اس مرتبے کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور وہ جو 3 چیزیں وہ ہیں جو ایک نارمل سی چیزیں ہیں جو عمومی زندگی کے اندر انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور شجاعت، بہت سارے لوگ شجاعت میں بہادر ہوتے ہیں، لیکن خیر علی رضی اللہ عنہ کا کمپرومائز ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک دنیاوی حساب سے ایک خاص شجاعت علی رضی اللہ عنہ کو جو دی گئی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ شجاعت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ مقام اور مرتبے میں خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے الگ ہیں۔ اسی طرح مقام حسن اور حسین کا اپنی جگہ پر، لیکن ابراہیم، قاسم اور عبداللہ کا مقام اپنی جگہ پر، جو کہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سوچا جائے، دیکھا جائے تو انہیں بچپن کی عمر میں ہی فوت کر دیا، انہیں موت دے دی۔ اگر وہ زندہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ نبی بنا دیتا یا تینوں کو نبی بنا دیتا، تو ایک الگ مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کے بیٹوں کا ہو جاتا۔ یہاں پر جو شریک بنایا جا رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان مقامات میں، ان فضائل میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، جن کے اندر آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معنی علی رضی اللہ عنہ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے سے بھی افضل ہے کوفی علماء کے نزدیک۔ اس پر بس نہیں ہے، اس پر بس نہیں ہے۔ آگے ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ خدیجہ تیری خوش دامن ہیں، مجھے ویسے خوش دامن نہیں ملی۔ خدیجہ تیری خوش دامن ہیں، مجھے ویسی خوش دامن نہیں ملی، میرے جیسا سسر تجھے ملا۔ یعنی فاطمہ الزہرا، یہاں خدیجہ کے الفاظ کتابت کی غلطی کی وجہ سے لکھے گئے ہیں، یعنی فاطمہ تیری خوش دامن ہیں، مجھے ویسی خوش دامن نہیں ملی۔ اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ وہ تیری خوش دامن ہیں، مجھے ویسے خوش دامن نہیں ملی، اور میرے جیسا سسر تجھے ملا، میرا مجھ جیسا سسر تجھے نہیں ملا۔ میرا مجھ جیسا سسر نہیں، یعنی میں جیسا سسر ہوں ایسا میرا سسر نہیں ہے۔ تجھے جعفر جیسا سگا بھائی ملا اور مجھے اس جیسا بھائی نہیں ملا۔ تیری والدہ فاطمہ ہاشمیہ ہیں، مجھے ویسی ماں نہیں ملی۔
یہ بحار الانوار ملا باقر مجلسی نے روایت لا کر یہ بات ظاہر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مقام اور مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ہیں، مقام رکھتے ہیں اور مرتبہ رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، کوفی علماء کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے بمقابلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اصل دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا اور مرتبہ دیا۔ یہاں کوفی علماء بحار الانوار ملا باقر مجلسی نے یہ بات ذکر کی۔ پہلے جو ہم نے حدیث پیش کی نعمت اللہ جزائری کی لکھی ہوئی کتاب ہے انوار النعمانیہ کے اندر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ان دونوں کوفی علماء نے، شیعہ علماء نے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام علی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کے لحاظ سے کم ہے، علی رضی اللہ عنہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان دونوں روایات کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔